اب یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کر رہے ہیں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، یہ یحییٰ جو ہے وہ بہت ہی کریم اور رحیم تھے، من لدنا ہماری طرف سے، یہ بہت ہی رحیم، حنان یعنی بہت ہی رحم دل، یحییٰ علیہ السلام کے اندر بہت ہی لطافت اور رحم دلی تھی، وزکاتن اور پاک تھے، ہر قسم کی برائیوں سے پاک تھے، وکان تقیہ اور بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا سے ڈرنے والے، پاک و پاکیزہ تھے، تقی تقوا سے خدا سے ڈرنے والے، گناہوں سے دور رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تقی متقی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بہت ہی فرمان بردار اور اچھے تھے، نیکوکار تھے۔ اب دیکھیں خدا متعال یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے والدین کا ذکر کر رہا ہے، یعنی جو بھی خدا متعال کا نیک بندہ ہوگا وہ لازم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، والدین کے ساتھ اچھائی کرے گا، کیونکہ خدا متعال نے اپنے توحید کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ سورہ مبارک اسراء کی 23 اور 24 نمبر آیت میں خدا متعال فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ کیا ہوگا؟ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اور صرف خدا متعال کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد اب توحید کے بعد خدا متعال فوراً فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ ان کے ساتھ کریمانہ انداز میں بات کریں۔ اب یہاں پہ خدا تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے کریم تھے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے لیے اپنے کیا ہے؟ پروں کو، ذلت اور رسوائی کو پھیلاؤ، تواضع سے والدین کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اسلام میں 3 جو ہے نا احکام ہیں جو کسی قید کے ساتھ نہیں ہیں، مکمل مطلق ہیں، چاہے جو بھی ہو آپ کو ان 3 احکام کے اوپر عمل کریں۔ ان میں سے کیا ہے؟ والدین کا احترام، والدین اچھے ہو برے ہو، مسلمان ہو کافر ہو، جو بھی ہو، بیٹوں کو یہ حکم ہے کہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ حکم جو ہے نا، کبھی یہ نہیں کہ مثلا دوسرے احکام میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو تو آپ احترام کریں، اچھا ہو تو آپ ان کے ساتھ برتاؤ رکھیں، لیکن والدین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، والدین حتیٰ کافر ہو تو بھی آپ کو ان کا احترام کرنا ہے۔ سورہ مبارک ہے لقمان کی 13 اور 14 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی ہے آدم کے بیٹوں سے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، احسان کریں، انشکر لی ولوالدیک، اور شکر بجا لائیں میرے اور اپنے والدین کا۔ والدین کا جو شکر بجا نہیں لاتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا بھی قدر نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے نا، ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے 500 سال تک جائیں، سفر کرے تو کہاں تک پہنچتا ہے انسان؟ وہاں تک بھی جنت کی خوشبو پہنچے گی، لیکن جو والدین کا آگ شدہ ہیں، والدین کو کیا ہے؟ انہوں نے ناراض کرا ہے، بہت اچھا ہے، بہت عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے والدین ان سے راضی نہیں ہیں تو حدیث میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اسی لیے یہاں پہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور یحییٰ جو تھے وہ اپنے والدین کے لیے بہت ہی کریم تھے، اچھا تھا والدین کے لیے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور نہیں تھا زکریا جو حضرت یحییٰ جو ہے وہ جبار نہیں تھا۔ جبار کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جو کسی کے اوپر اپنا حق نہیں سمجھتے، وہ اپنا آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو چھوٹے کے اوپر یعنی احترام کا حق نہیں سمجھتے ہیں، بڑے کے اوپر کیا ہے؟ احترام کرتے ہیں، کیا حق ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں سب سے اچھا میں ہی ہوں، سب میرا احترام کرے، سب مجھے کھلائے پلائے، میں کسی کو نہیں کھلاؤں، یہ شقی ہے، یعنی جبار کی علامت۔ وَلَمْ يَكُنْ، اور یحییٰ نہیں تھے جباراً یعنی متکبر نہیں تھے، وَعَصِيًّا، اور عصی یعنی گناہگار بھی نہیں تھے، یعنی کبھی خدا تعالیٰ کی مخالفت نہیں کی۔ عصیان کسے؟ مخالفت کو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی مخالفت کرنے والا شخص کیا ہوتا ہے؟ عاصی، گناہگار۔
یحییٰ کی صفات